کوئی پرائم منسٹر کے بڑے محل میں نہیں رہ رہا. مطلب یہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں 3 سال ہوتی رہی, اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایکشن کیا ہوا. ایکشنز کیا ہوئے میں آپ کو میں آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی یہ کیا ہے, ایکشن نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آج کتنے لوگ بڑے بڑے نام ہیں, کتنے لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں. میں اس سے آگے جاتا ہوں, یہ تو میں سوال کر رہا ہوں, میں بھی سوال کر لوں. میں بڑے صد احترام سوال کرتا ہوں آپ مجھے, کیونکہ یہ شہباز شریف کا گارنٹر بنا تھا, نواز شریف کا. نواز شریف کا گارنٹر بنا تھا. شہباز شریف آج یہاں پہ انقلابی بنا ہوا ہے, وہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ پیٹ خراب, دل خراب, گردہ خراب. کس نے پکڑنا تھا سر؟ نہیں, عدالت میں گارنٹر بنا تھا نا سر. تو کیا میں کس سے سوال کروں؟ ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا بریک سے پہلے منسٹر صاحب نے بڑے پیشنیٹ آرگومنٹس دیے, اور ہم نے موقع دیا تھا کہ بریک میں باقاعدہ طور پہ سوچ لیں ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے, اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے, اور حکومت 350 ارب کے مزید ٹیکسز کے حوالے سے ایک بل لے کے آ رہی ہے. منسٹر صاحب, یہ سارے جو ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں یہ کس پہ خرچ ہوتے ہیں؟ بجٹ جو حکومت کی بجٹ کس کے لیے اداروں کے ہوتے ہیں؟ قوم کے لیے. تو قوم میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے برٹش انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, انہوں نے اپنے الگ الگ علاقے بنائے ہوئے تھے کہ عام شہری تو اس میں جا نہیں سکتا تھا. تو عام شہری پہ کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, اور یہ بجٹ کتنے ٹریلینز کا ہے جو کہ عام شہری پہ خرچ ہوتا ہے, اور باقی کدھر جاتا ہے؟ بڑا بہترین سوال آپ نے کیا. دیکھیں ارشد بھائی, ایک تو آپ کا بجٹ جب بنتا ہے خسارے کا بجٹ, مطلب آپ جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں, ٹیکسیز وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں, اس سے زیادہ کہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے پہلی تقریر میں کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی آمدن بڑھانی ہے, اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, اور اسی طرح پھر آپ کا ملک جو ہے وہ خود کفیل ہوگا. اس میں سبسڈی کتنی دی جا رہی ہے, کس سیکٹر کو میں دی جا رہی ہے؟ ایک چیز پہ آتا ہوں. اس طرح تو ایگریکلچر میں بھی دی جا رہی ہے, انڈسٹری کو بھی دی جا رہی ہے, بہت ساری انڈسٹری کو بھی دی جا رہی ہے. لیکن میں یہ آپ نے صحیح بات کی ناظرین, کیونکہ حماد اظہر صاحب وفاقی توانائی ہمارے پاس آئے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60 ارب ٹیکسٹائل کو اور گیس کی سبسڈی دی جا رہی ہے, کوئی 20 ارب پیٹرول کی مد میں دی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب غریب مانگے تو کہتے ہیں کہ جی غریب تو بھیک مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ جناب امیر مانگے تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو چندہ ہے, اور کروڑ پتی مانگے تو اسے ڈونیشن کہتے ہیں, اور جب ارب پتی بھیک مانگے تو اسے سبسڈی کہتے ہیں. اور حماد اظہر صاحب نے کیا بتایا کہ کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ کھلی کہ جی کوئی پتہ نہیں امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا لوکل مارکیٹ میں کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں یہ کپڑا بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, بس دئی جو 60 ارب بل ہو گیا, 100 ارب بل ہو گیا سال کا, ایسے نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ حکومت ہے, اور حکومت ایک ٹائٹ فسکل ڈسپلن کے تحت کامیابی اچیو کر. جو شوگر کا کمیشن بنا تھا وہ کچھ اور چیزوں کی بنیاد پہ بنا تھا. یہاں ٹیکسٹائل میں جو ہے معاملات وہ فرق ہیں. جو شوگر کا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیں آپ ایز منسٹر, آپ بنا سکتی ہیں, تو آپ کے پاورز میں نہیں, میرے پاور میں تو نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. فائنانس ہے, کامرس ہے, ان کا پرویو ہے. جی ناظرین, سبسڈیز کا سنا, کمیشن, شوگر انکوائری کمیشن, پیٹرولیم کمیشن, آئی پی پی کمیشن, سرکولر ڈیٹ دوبارہ 2.5 ٹریلین تک پروجیکشن ہے کہ جا رہا ہے, اور یہ سارے وہ پیسے ہیں جو آپ سے مجھ سے کلیکٹ کر کے دیے جاتے ہیں. سبسڈی امیر بھیک منگوں کو سبسڈی کے نام پہ دیے جاتے ہیں, اور پھر یہ ایسے بڑی ان کے علاقے بنتے ہیں کہ وہاں پہ عام شہری جا نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. دیکھیں ارشد بھائی, اس کا میں بڑا ڈیٹیل جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے آئی پی پیز کی بھی بات کی, شوگر کی بھی بات کی, ان کو سبسڈیز دی جاتی ہے, ہمیشہ سے سبسڈیز دی جاتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا. سارے کمیشن نے وائٹ کالر کرائم آئیڈینٹیفائی کیا. میں آپ کو سابق کور کمانڈر کراچی جنرل نوید مختار صاحب نے ناظرین 2015 میں آیا تھا کہ کس طرح نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے. آج جب بات ہوتی ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور اکنامک امپاورمنٹ اس کا محور ہوگا, عام شہری کی سیکیورٹی اس کا محور ہوگا, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے وائٹ کالر کرائم کا, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے ساتھ. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality.
اور وائٹ کالر کرائم کا جرائم کے ساتھ رابطہ توڑنا ہے. سارے آپ نے کمیشن بنا دیے, پھر انہی لوگوں کو آپ سبسڈی بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے جو مافیاز ہیں وہ کہتے ہیں حکومت آپ کو چلانی نہیں آتی, اس لیے میاں صاحب بہت ضروری ہے, اسی لیے ان سے ڈیل بہت ضروری ہے. چین وزیر صاحب آپ کو کالم لکھے جا رہے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ کوئی دورہ نہیں ہوا اتنے عرصے میں, آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جی اگر یہ میاں صاحب آگے تو چین اتنے پیسے دے گا, سعودی عرب اتنے پیسے دے گا. سارا سیکٹر بیٹھا ہوا کہہ رہے کہ آپ نے ان کا دانا پانی بند کر دیا, اور انہی لوگوں سے لوگ بیٹھ کے مشورے لیتے ہیں, آپ لوگ بھی لیتے ہیں کہ جناب کیسے حکومت چلانی ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. پہلی چیز آپ نے کمیشنز کی بات کی, چیزوں کی بات کی. دیکھیں ارشد بھائی, ایک تو میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو موجودہ حکومت کی اسٹریٹجی بھی بتاتا ہوں ہم کس طرح کرنے. آپ مجھے بتائیں ارشد بھائی کہ کیوں عمران خان نے کیا یہ ظلم کیا, اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر یہ ظلم تو ہم بار بار کرتے رہیں گے. کون سا ظلم کہ 20 سال کے آپ نے بجلی کے معاہدے کیے, اور معاہدہ یہ کہ ایک غریب, اگر میرے گاؤں میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے گھر میں صرف ایک بلب ہے, وہ جلے نہ جلے, اس نے پیسے پورے دینے کس کو؟ آئی پی پیز کو. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے کہ آپ بجلی استعمال کرے نہ کرے, پیدا کرے نہ کرے, آپ نے ان کو پیسے پورے دینے. یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی وقت بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے گلے میں پھندے کے برابر ہے. یہ ڈن ہو گیا, آپ کی حکومت نے بہت اچھا کام کیا, وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا. مائی لارڈ, آئی پی پی کمیشن رپورٹ کو آپ نے کولڈ سٹوریج میں ڈال کے نئے معاہدے کیے ان کے ساتھ. جب تک ہم ڈیٹیل میں اس کو بتائیں گے نہیں, عوام کو بتائیں گے نہیں, تو آپ اسی طرح کی نواز شریف پتہ نہیں کہ بڑا چیمپئن ہے. سنیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ میرے پاکستانیوں سنیے گا, آپ کو جو بجلی کے بل آتے ہیں یہ 20 سال کے نواز شریف نے معاہدے کیے, اور اگر میرے دیہات میں, گاؤں میں, کسی پہاڑ پہ ایک عام غریب بندہ رہ رہا ہے, وہ اپنے گھر کی بجلی کا بلب جلائے نہ جلائے, ان آئی پی پیز کو پیسے پورے دینے ہیں, اربوں میں دینے ہیں. ایسے معاہدے کیے ہیں, کوئی کمیشن ہوگا, کوئی چوری ہوگی, کوئی ڈاکہ ہوگا, ایسی بہت اچھی بات کی. عمران خان نے کیا کیا؟ بہت عمران خان نے کہا کہ نہیں ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات کی. لیکن میرے پاکستانی منسٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ پہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا, آپ نے بیہائنڈ دا سینز خفیہ ڈیلیں کیوں کی ان کے ساتھ, آئی پی پی کمیشن رپورٹ کی ریکمنڈیشن پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بالکل, آپ نے یہ بھی اچھا سوال کیا. پہلے کیا اس کے اوپر شور بچا کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا, آپ انکوائری کیوں کر رہے ہیں, ہم تو روشنیاں لے کے آئے, ہم نے اندھیرے مٹا دیے, اس کی اشتہار چلوا دیے. کیا کیا؟ قوم کو انہوں نے 20 سال تک رسی باندھ کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ 20 سال تک ڈال دیا. جب عمران خان تحقیقات کی بند کچھ نہیں ہوا, اس کے اوپر کیا بات نہیں ہو رہی, کیا اس کے اوپر انکوائریز نہیں چل رہی, کیا اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا پچھلی پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, یہ بتائیں آپ کے ہاتھ کمر کے پیچھے کس نے باندھے؟ کتنے لوگ جو ہے آئل مارکیٹنگ جو کمپنی جو پیٹرولیم کرائسس آیا تھا, جب پی ایم نے اس کی انکوائری کی, کتنے لوگ جیلوں میں اس وقت؟ کیا لوگ جیلوں میں نہیں ڈالے؟ کیا ان کے اوپر انکوائریز نہیں ہوئی؟ ایک چیز ہے سب, ندیم بابر کدھر ہے؟ ایک چیز, جو 8 بندے اس میں جو لوگ تھے آئل مارکیٹنگ کمپنی کے تھے, اس میں ان کو ڈالا گیا. آرڈر کیا وہ کدھر گیا؟ آرڈر کی بات اس طرح تو نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا ایک بندہ آیا ناموں کے اوپر کرے نا, تو جو انکوائری رپورٹ میں آئے گا, جس طرح تحقیقات آگے بڑھی گی. ایف آئی اے اس کے اوپر کام ہٹایا کیوں اگر نام نہیں تھا اس میں؟ ایف آئی اے کیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ ایف آئی اے کیا تحقیقات بند ہو چکی ہے؟ کیا یہ تحقیقات آگے نہیں بڑھے گی؟ تو میں تو آپ کو شوگر کمیشن, ہم گرفتاری دیکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان گرفتاریاں دیکھیں گے؟ میں 8 گرفتاریاں ہو چکی ہے, مزید بھی آپ دیکھیں گے. کیا وہ تحقیقات رک گئی؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. ارشد بھائی آگے بھی سنیے نا, شوگر کا کیا عمران خان کا شوگر مل ہے؟ تمام پولیٹیشین کے ہیں, زرداری کی بھی ہے, یہاں پہ نواز شریف کی بھی ہے. مشہور زمانہ ایک ساؤنڈ بائٹ تھی جہانگیر ترین کی, اگر عدیل راجہ نکال لے. میں تو سر اگر پوری یہ لے گا نا کہ شہباز شریف, نواز شریف کی شوگر ملے ہے, زرداری کے شوگر ملے ہیں, اپنے شوگر ملوں کو سبسڈیز دیے جا رہے ہیں. مطلب قوم کا پیسہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر تھا اس میں جن کو سبسڈی مل رہی تھی. تو کیا عمران خان نے تحقیقات نہیں کی؟ کیا عمران خان نام سامنے نہیں لے کے آیا؟ نہیں تو کیا اس کے اوپر تحقیقات بند ہو گئی ہے؟ کیا اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوئی؟ کیا جو کسان کو پورا پیسہ نہیں مل رہا تھا اس کا کچھ نہیں ہو سکا؟ کیا کسان کو اس دفعہ پیسہ پورا نہیں ملا؟ تو یہی تو چیزیں ہیں کہ مافیا کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کتنا سفر طے کر چکے ہو. اور اس سے آگے کا میں بتاؤں, نہ صرف یہ کہ پرانے مافیا کا کمر توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے, اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا احساس پروگرام قوم کا ہے کہ نہیں ہے, کیا ڈیم پہلے نہیں بن رہے تھے آج بن رہے ہیں, کیا یہ ملک کے اوپر انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے, آپ کے پروڈکشن جو کسانوں کے لیے ضرورت ہے, زرعی زمین ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں, سستی بجلی کے لیے کیا ڈیم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, آگے بھی سوچ رہے ہیں اور پرانی چیزوں کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں. یہ عمران خان ہے, تو یہ اپریشیٹ کرو. یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز سن لیں جی, عدیل راج آئیے گا ذرا. میں تو دوست تھا, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میں تو دوست تھا بھائی,
दोस्त ही रखो। کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں اب میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. اور اس کے بعد عدالت میں ایف آئی آر نہیں کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے. اس کے بعد کتنے نوٹسز ہوئے؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے جو الفاظ کے میں شخصیات کے اوپر تو بات نہیں کر کہ ایک شخص ٹھیک ہے OECD کا کیس ایف بی آر کے پاس کدھر گیا؟ کیا تحقیقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا پہلے ہوئی تھی؟ کیا ہمارے دور میں ہوا؟ کیا عمران خان نے پولیٹیکل نقصان دیکھا؟ کیا عمران خان نے کوئی کمپرومائز کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ عمران خان ہے کیونکہ اس کا کوئی ذاتی اپنا شوگر مل نہیں ہے. وہ آج بھی اپنے گرب نگانا میں رہ رہا ہے. وہ کوئی بڑے جہازوں میں بیٹھ کے اپنے لاؤ لشکر اور خاندان کو لے کے باہر دورے نہیں کر رہا. وہ ملک کی بات کر رہا ہے. وہ پاکستان کے وقار اور عزت کی بات کر رہا ہے. وہ کوئی پرائم منسٹر کے بڑے محل میں نہیں رہ رہا. مطلب یہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں 3 سال ہوتی رہیں. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایکشن کیا ہوگا. ایکشنز کیا ہوئے؟ میں آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی یہ کیا ہے؟ ایکشن نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آج کتنے لوگ بڑے بڑے نام ہیں کتنے لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں؟ میں اس سے آگے جاتا ہوں. یہ تو میں سوال کر رہا ہوں. میں بھی سوال کر لوں. میں بڑے صد احترام سوال کرتا ہوں. آپ مجھے کیونکہ یہ شہباز شریف کا گارنٹر بنا تھا نواز شریف کا. نواز شریف کا گارنٹر بنا تھا. شہباز شریف آج یہاں پہ انقلابی بنا ہوا ہے. وہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ پیٹ خراب دل خراب گردہ خراب. کس نے پکڑنا تھا سر؟ نہیں عدالت میں گارنٹر بنا تھا نا سر. تو کیا میں کس سے سوال کروں؟